بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ مقوقس ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور ایک ماریہ نامی باندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے انہیں قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ماریہ قبطیہ کو حمل ٹھہر گیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو ماریہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا، رسول اللہ نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ و سفید رنگ کے بہت صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم نے حضرت ابراہیم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور حضرت عائشہ کے حجرے میں لے گئے اور حضرت عائشہ کو فرمانے لگے کہ اے عائشہ دیکھو میرے بیٹے کی شکل مجھ سے کتنی ملتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حضرت ابراہیم کی شکل آپ کے مشابہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے سوکن ہونے کے ناطے فرمایا جس بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے گا وہ موٹا تازہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے اس بیویوں پر غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی کریم کے لیے ہبا کر دیتی تھیں۔ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبا کر دے۔ نبی کریم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں، جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور ان میں سے جسے اپنے پاس پھر بلانا چاہیں تو تمہیں پہلے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم زدہ نہ ہوں اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی تھی باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی کہ نبی کریم باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لیے بغیر آ گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد نے حضرت زینب کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نہیں حضرت زینب ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ کو ناگوار گزری، اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ کی آپس میں ایک دوسرے سے اونچا بولنے لگیں۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے آواز دی اے میرے آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے اپنے والد کی آواز سنی اور گھبرا کر بولی کہ میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے، ویسا ہی ہوا کہ نماز کی جماعت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی حجرے میں تشریف لائیں اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے بولے اے بیٹی حضور اکرم سے بھلا اس طرح بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، گھر میں سلام کیا تو حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے نبی آج آپ سارا دن کہاں گزارا؟ حضرت محمد نے جواب دیا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج حضرت ام سلمہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں اے اللہ کے نبی آپ کا دل حضرت سلمہ سے اکتا نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ نے حضور اکرم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹوں نے کھا لیا ہو اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، کیا تم اپنے اونٹوں کو کس درخت پر لے جا کر جانا پسند کریں گے؟ آپ نے جواب
میں دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو اس درخت پر لے کر جانا پسند کروں گا جس پر ابھی کوئی بھی جانور نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے سے شادی شدہ تھیں اور میں کنواری ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ کے نام پر پرچی نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کو اس پر پیار آیا اور کہنے لگیں، اے عائشہ، تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اکرم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے وقت حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت تو نہ کر سکتی تھیں۔ وہ گھوڑے سے اتریں اور اپنے پیروں کو بچھو اور سانپ والی گھاس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگیں کہ اے خدا، مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی ڈسنے کو بھیج دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرا جسم نبی کریم کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو نبی کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوں سے آپ کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے پہلو آنسوں سے تر ہو گئے۔ پھر آپ لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ زمین بھیگ گئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، اے بلال، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور لیٹ کر کرتے ہیں، وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔